رشی رائے صاحب ہیں دہلی انڈیا سے، اور یہ بہت ہی خوبصورت انسان ہوں گے۔ ان کا سوال پڑھ کے وہ کہتے ہیں میں بھارت کے شہر دہلی کا رہنے والا ہوں، آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان کو ماننے والے ہندو اور خدا کی عبادت کرنے والے مسلمان موجودہ دور میں اتنے تنگ دل کیوں ہو گئے ہیں؟ انہیں ایک دوسرے کا وجود بھی برداشت نہیں۔ پاکستان میں تو پھر بھی حالات بہتر ہیں، مگر بھارت میں مسلمانوں پہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا ایک ہندو بھائی، ہندو دوست کہہ رہا ہے، یہ ہمارا ایک پڑوسی کہہ رہا ہے۔ میں ایک باشعور ہندو ہونے کی حیثیت سے اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس انسان دشمنی کا کوئی حل بھی ہے، اور ہم سے اچھے تو ترقی یافتہ ممالک وہ لوگ ہیں جو کسی بھگوان کو نہیں مانتے مگر اللہ کی ہر مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ میں بھی آپ سے پیار ہی کر سکتا ہوں رشی رائے صاحب، آپ کا احترام کر سکتا ہوں، آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ویسٹ والوں کی چار ٹانگیں نہیں ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا پورا ویسٹ میں پھرا ہوں، کسی کے پیچھے دو منہ، کسی کے سر پہ سینگ ہوں، نہیں، انہوں نے زندہ رہنا سیکھ لیا ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہے کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس، انسان کے حقوق، عزت، احترام، پیار، محبت، اور دو ہی قسم کے معاشرے ہیں دنیا میں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں آدمی کے طور پہ، میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، نئی بات نہیں ہے۔ آدمی سے وہ لوگ آدمی کو انسان بناتے ہیں، ہم آدمی سے انسان بنانے کی بجائے آدمیوں کو جانور بناتے ہیں۔ ایک ہندوستانی ہمارے پاکستان میں ہوتے تھے ایک شاعر تسلیم فاضلی، ان کے بھائی تھے ندا فاضلی، ہاں انڈیا میں ان کا شعر ہے، یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ سننے والی بات ہے، یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا، پھر زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ظفر اقبال صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح، ان کا کیا خوبصورت شعر ہے، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ بات وہی ہے، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ میں دنیا میں کسی اس اعتبار سے خوش بختی کے اعتبار سے مکمل آدمی میری نظر سے تو کوئی نہیں ملتا۔ کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی گھاؤ، کوئی نہ کوئی زخم رہ گیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ اچھا، اس کے لیے تھوڑا سا یو نیڈ اسٹرینتھ، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طاقت آپ ڈرا کہاں سے کرتے ہو؟ طاقتور ترین سے۔ دنیا میں کوئی طاقتور نہیں ہے یا طاقتور ترین نہیں ہے، تو آپ طاقت ڈرا کرتے ہو طاقتور ترین سے، اور طاقتور ترین کون ہے؟ رب العالمین۔ وہ ہے جو آپ کو وہ طاقت دیتا ہے، وہ استعداد دیتا ہے، وہ شکتی دیتا ہے کہ اوور کم۔ ادروائز کمزور آدمی جو ہے وہ تو بہت جلدی چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈھہ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا کام کر گزرتے ہیں۔ مجھے بھول نہیں رہا، 3 دن پہلے میں نے کہیں پڑھا ہے، ایک بھائی نے، سگے بھائی نے، اپنی بڑی بہن کو کپڑے وقت پہ استری نہ کرنے کے جرم میں گولی مار دی، ماں مار دی، کسی نے باپ مار دیا۔ اب یہ نیم پاگل، امبیلنسڈ، غیر متوازن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ذہن کے اوپر کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اس سارے جسم کا ایک مقصد ہے، صرف اس دماغ کو اٹھائے پھرے۔ یہ بہت بڑی بات۔ سو عامر لیاقت وہ کیا کسی پچی باتیں کیا کرنی ہے، وہ الٹیمیٹلی ایک بہت کمزور آدمی ثابت ہوئے۔ ادروائز باقی کیا ہے، شہرت مہرت، مطلب تھوڑی یہ بھی دماغی کمزوری ہے۔ شہرت کوئی شے نہیں ہے، جھوٹ، اور ایک حد سے بڑی بھی شہرت تو شہرت ہی نہیں رہتی۔ میں نے پچھلے دنوں خط پڑھا قائد اعظم کے نواز سے، کہا کیا وہ عام ہی ہو جاتی ہے، ایک بڑی بھی شہرت بھی نا شہرت نہیں رہتی، وہ بھی گمنامی کی ایک قسم ہو جاتی ہے۔
جیسے ہم یہ ادھر پاکستان میں جو ٹٹ گنجیا سیاستدان ہیں، قائد اعظم کو بیچ رہا ہے، کوئی اقبال کو بیچ رہا ہے، فلانا، تو کیا اقبال مشہور آدمی ہے، وہ ساؤنڈ بیریئر توڑ گئے ہوئے لوگ ہیں وہ. اچھا، اور دوسری طرف آپ دیکھو جو پاکستان جن کی خوشبو سے مہکتا تھا، آج کی نسلوں کو ان کے نام نہیں معلوم. پاکستان کے ابھی برسی گزری چند دن پہلے سنتوش کمار، میگا سٹار. فریدوں ایرانی انڈیا کے بہت بڑے تھے کیمرہ مین، انہوں نے کہا تھا پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں نے دیکھی ہوئی ہے، پاکستان کے سنتوش کمار کا چہرہ وہ واحد چہرہ جہاں مرضی کیمرہ رکھ دو وہ خوبصورت ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا. ہاں کدھر گئی؟ آج بچوں سے پوچھیں. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عامر فیاض آج کل روم گیا ہوا ہے. تو میں نے ایک بار انگلینڈ میں بیٹھے کو بات کر رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا لیپ ٹاپ وہ نیا نیا آیا تھا، مجھے ان چیزوں سے دلچسپی کوئی نہیں، میں تو سیل فون نہیں رکھتا. تو میں نے کہا یار یہاں یہ کوئی پتہ نہیں وہ کیا دے فرینک سناٹرا ہے کس کو. تو میں نے کہا یار یہاں دیکھو درپن. تو مجھے کہتا وہ کون تھا، اور وہ بچہ نہیں ہے، ہی از ان ہز مڈ 30s یا لیٹ 30s. درپن کون ہے اس ملک میں کو پوچھ رہا ہے. آج کوئی جانتا ہے سبیہ خانم، مسرت نذیر، حالانکہ زندہ ہیں ابھی کینیڈا میں، پتہ نہیں لوگ نام بھی نہیں جانتے. اس شور و شہرت کوئی نہیں ہوتی. وحید مراد میرا اچھا تعلق تھا، میں ایک بار میں بیرون ملک تھا، میں آیا ہوا تھا تو مجھے میں وحید مراد آئی واز شاک. میں نے کہا ویدو بھائی کیا ہوا؟ وہ عجیب و غریب انہوں نے گفتگو کی. گھٹیا قسم کی شراب، حالانکہ دولت مند آدمی تھے، پتہ نہیں پراپرٹی کا کیا ہوا، مجھے نہیں تفصیلات کا علم نہیں ہے. اور پتہ نہیں ہر قسم کی تمباکو پان میں اور قوام اور فلانا ڈمکانا. تو I could see that this man is out to kill himself. شہرت کون سی شہرت بھائی؟ میں VCO نام لیتا ہوں، آپ میں سے اکثریت سوچے گی یہ کس کی بات کر رہا ہے. اور یہاں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 40 سال پہلے پنجاب کا گورنر 50 سال پہلے کون تھا. Nobody bothers. یہ دھوکہ ہے بہت بڑا. اچھا فیملی دیکھو، ہم ملتے ہیں بچھڑ جانے کے لیے. کسی کا بچھڑنا موت کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ویسے بچھڑ جاتے ہیں. میڈیا بچھائے رہنے کا نشہ، کیا نشہ مشائی. میں تو اپنے ملازم کو، میرا بڑا لاڈلا ہے، چہتا ہے، تو میں اس کا نام ہے ارسلان، تو میں پیار سے اس کو چپڑم کہتا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب کو بھی بہت پسند ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں یار تم مجھ سے پوچھ کے ٹائم دیا کرو کسی کو، یہ تمہیں پیسے تو نہیں دیتے مذاق سے. کیا ہے فضول بات ہے، کمزوری ہے بیسکلی. یہ لیک آف فیتھ، ڈیسٹنی ہے، کوئی بات نہیں.